ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو جی. ہم بات کر رہے ہیں مذاکرات کی. تو جناب اسٹیج سیٹ فار ہائی سٹیکس ایران یو ایس ٹاکس اور ہوسٹ کر رہا ہے پاکستان. اس پر گفتگو کر رہے تھے بریک سے پہلے بھی. ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, دفاعی تجزیہ کار. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو, گڈ, تھینک یو. بریگیڈیئر صاحب, جس طریقے سے آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان نے میڈیشن کرائی اور اس کے بعد پاکستان از ہوسٹنگ, یہ جو ڈائیلاگ ہے, یہ جو پیس ٹاک ہے, اس ساری سچویشن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. آئی نو, آپ کو پتا ہے کہ دنیا تباہی کے دہانے میں پہنچ چکی تھی, بالکل فنگر کراس تھی, پوری دنیا پریشان تھی جی, اور they did not know what to do, بلکہ گیو اپ کر دیا تھا کہ بالکل تیار تھا. آپ کو یاد ہے کہ 2-3 گھنٹے رہ گئے تھے اور اس وقت بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنی ملٹری ڈپلومیسی کو نہیں چھوڑا اور پرسنلی ہی واز ان کمیونیکیشن ود پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ اور ایران کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی تھے, کنگڈم سعودی عرب کے ساتھ بات کر تھے, ترکی کے ساتھ اور ایجپٹ کے ساتھ, سب کے ساتھ لگے اور چائنا کے ساتھ خاص طور پہ ان کی بیک پوری فل سپورٹ ان کے پیچھے تھے. تو ان حالات میں جس طریقے سے پھر اس کے بعد آپ پرائم منسٹر پاکستان نے ایک وہاں پر ٹویٹ کیا, ان سے ریکویسٹ کی اور اس کو دونوں نے مان لیا, یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. بیسیکلی پاکستان کا سیکٹر ہائی ہوا جب مار کے حق میں پاکستان نے فیلڈ مارشل نے اتنی بڑی فوج کو, دشمن کو شکست فاش دی 2 دن کے اندر, اور ان کا پھر منہ کالا ہوا, شرمندگی ہوئی, آئسولیٹ ہو گئے. پاکستان ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا. پریزیڈنٹ اپنے وائٹ ہاؤس انوائٹ کیا, وہاں جا کے فیلڈ مارشل کی بڑی تعریف کی گئی جب ان سے سنا کہ یہ پروفیشنل کمپٹنٹ جنرل ہیں, ہر جگہ وہ تعریف کرتے تھے. تو وہ ایک ڈائریکٹ ان کی ریپو ہو گئی اور کمیونیکیشن ہو گیا. اس کے بعد سے بہت ہی پاکستان کے لیے بہترین آسانیاں پیدا ہوئی. بالکل ٹھیک ہے جی. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے جس میں اگر آپ ایک بار داخل ہو جائیں تو وہاں سے واپسی بالکل ناممکن سی ہو جاتی ہے اور پھر ایسکلیشن ہوتی ہے. ابھی ہمیں وہ دکھائی دے رہا تھا کہ اس میں ہم انٹر ہو رہے تھے, پوری دنیا اس میں انٹر ہو رہی تھی, وہ ریجن اس میں انٹر ہو رہا تھا. کیسے ممکن ہو پایا کہ پاکستان اس کو سنبھال پایا؟ یہی میں بات کر رہا ہوں. بالکل دنیا یقین کرتے ہیں کہ بڑی تباہی کی طرف جا رہے تھے. میں نہیں بتائیں کہ ہم اوبلیٹریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ صفائی ہستی سے مٹا دیں گے, ختم کر دیں گے اسرائیل کو, ایران کو. اور یہ اسی وجہ سے اس کے جو آفٹر افیکٹ سے وہ فالو تھے, وہ چائنا نے بڑا تھریٹ اس کے بعد کیا, رشیا نے کیا. سو دا ہول ورلڈ واز کیپنگ فنگر کراس کہ کیا ہونے لگا, کیونکہ اکنامک کرائسس بہت بڑھ گئے تھے, انرجی کرائسس آپ کے سامنے ہو رہے تھے اور اتنی انسرٹنٹی تھی کہ دنیا کو نہیں پتا تھا کہ کل کیا ہونے اور رات کو کیا ہونے لگا. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ پاکستان نے ریئلی ایز اے سالس کے میڈیٹر نے ہمت نہیں ہاری. اور آپ کو یاد ہے اس کے بعد کل سے 2 دن سے جو دنیا کے لیڈرز فیلڈ مارشل کو کال کر رہے ہیں اور نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے بعد ابھی جب یہاں پہ لیڈر آ رہے ہیں, اور یہ بیسکلی یہ وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو فیلڈ مارشل پہ ٹوٹل ٹرسٹ, ایران کو پورا ٹرسٹ. دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار سالس کے لیے کہ دونوں کا ٹرسٹ ہونا چاہیے. اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کے بعد سامنے اسرائیل بہت بڑا اسپوائلر اٹیک کیا ایران کے اوپر, اور پھر ایران نے ریٹیلیٹ کیا سعودی عرب کے اوپر. ایک دم پھر خراب ہو گئی. پھر ہمارے فیلڈ مارشل نے ایران کو سمجھایا, کنگڈم سعودی کو سمجھایا کہ یہ آپس میں لڑانا چاہتا ہے, اسرائیل آپ ایک سیکٹرین کلیش کرنا چاہتا ہے, آپس میں لڑانا چاہتا ہے, پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. وہ ان کو اسٹرینتھ پرویل کی. ابھی کل فارن منسٹر کے کنگڈم سعودی عربیہ نے ایران کے فارن منسٹر سے بات بھی کی ہے, تو بہت حالات بہتر ہوئے. اب اس وقت یہ اچھے ماحول میں بات چیت ہوگی انشاءاللہ. پوائنٹ ہیں جو ڈویبل ہیں. آئی تھنک جو پوائنٹ میں نے دیکھے ہیں ڈسکشن سے, پاکستان کے ایک بہت ہی عام کردار کے ساتھ مل کر یہ ڈویبل ہوگا.
اسلام آباد انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. آپ درست فرما رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ پاکستان کے لیے بھی چیلنجنگ تھا دونوں سائڈ پر بیلنس بھی رکھنا, اور جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو بھائی کو بھائی سے لڑوانے کی کوشش تھی, لیکن سٹل پاکستان اس میں کامیاب ہوا کہ اس نے جو معاملات ہیں انہیں وہیں پر روکا, اور نہ صرف روکا بلکہ دونوں جو فریقین ان کو کنونس کیا پیس ٹاک کے لیے, ٹیبل ٹاک کے لیے. ابھی کچھ دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے ہمارے پڑوسی ملک کا, جہاں پر اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی ہے بریگیڈیئر صاحب, اور وہ ڈائجسٹ ہی نہیں کر پا رہے یہ فیکٹ کہ پاکستان نے اتنی بڑی سفارتی کامیابی حاصل کر لی ہے اور پاکستان ان دونوں فریقین کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. کیا کہیں گے, مارکہ حق اور بنیان المرصوص کے بعد تو انہیں یاد رہنا چاہیے کہ ہمارا کیا مقام ہے سفارتکاری میں بھی اور اپنے دفاع میں بھی. دیکھیں, ایک تو بات یہ کہ مارکہ حق پاکستان نے جیتا میدان جنگ میں, فیلڈ میں, اور میں اس کو مارکہ 2 کہتا ہوں. مارکہ 2 پاکستان نے امن کے میدان میں بھی انڈیا کو بہت بری طرح مار دی, شکست سے فاش دی ہے, اتنا کہ وہ تلملا اٹھے. فارن منسٹر جے شنکر نے والیوم آف تھنگ کہ وہ کتنے بکھلاٹ کا شکار ہیں, کتنے سمندر کی گہرائی کی پستی میں چلے گئے ہیں. پاکستان آسمان کی بلندیوں پر ہے, دنیا کا فوکس پاکستان کے اوپر ہے. ان کے آپ میڈیا کو سنیں, ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. گودی میڈیا اپنی حکومت کے خلاف پہلی بار بول رہا ہے کہ جی پاکستان کہاں چلا گیا, ہم کیوں نہیں ہیں. دیٹس اے تھنگ. آپ نے دنیا کے اندر گلوبل ٹیررزم کیا ہوا ہے. آپ ایک فالس فلیگ کر کے ایک ہمسائے نیوکلیر ملک پر اٹیک کرتے ہیں. دنیا نے ریلائز کیا کہ یہ نہایت ہی irresponsible, immature نیوکلیر ملک ہے جو فال بیک کر کے ہمسایہ ملک پہ اٹیک کرتے, اور اس کی کانسیکوینس ریلائز نہیں کرتا کہ اس سے کتنا کیٹاسٹرافک افیکٹ ہوتا ہے. جیسے آج کنڈیشن تھی, یہ مارکہ حق کے وقت اس طرح کنڈیشن تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر اور ایسکیلیشن ہو جاتی 2 نیوکلیر ملک کے دوران میں, آپ سوچیں اس کے افیکٹ کیا ہوتے ہیں. یہی سچویشن اس وقت تھی. اس لیے دونوں جگہ پہ پاکستان ہے پاکستان دا ونر. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو پاکستان نے یہ کارنامہ کیا ہے, اتنی بڑی دنیا کی تباہی سے بچایا, کہ پاکستان رائٹلی ڈیزرو کہ نوبل پیس پرائز پاکستان کو ملنا چاہیے. آنیسٹلی جس طریقے سے پاکستان نے دنیا کو, اور دنیا کی جو پوری دنیا پاکستان کو رنگ کر کے فیلڈ مارشل کو, پرائم منسٹر کو رنگ کر رہے ہیں, شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جی آپ نے بہت بڑا کیا, آپ نے بہت اچھا کام کر دیا ہے, ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہے. تو لیٹس ہوپ کہ اب یہ اسلام آباد اکارڈ ہوتا ہے, اور اسلام آباد اکارڈ بھی دنیا میں بالکل ایسا ہی ہے ہمارا. لیکن اثر دیکھیے کہ جو پیس میکر ہم اس وقت ابھر کر سامنے آئے ہیں, اس کا اثر یہ ہے کہ جتنے بھی جو ممالک ہیں جو ہم سے اس وقت ایسوسیٹڈ ہیں, وہ بھی ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پہلے سعودی عرب نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا, پھر ایران نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا, اور اب امریکہ ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک امپیکٹ ہمارا مذاکرات سے پہلے ہی جو ہے پڑ چکا تھا؟ دیکھیں, پاکستان کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک اپنا ایک امیج اور امپیکٹ کریٹ کیا, اور یہ خاص طور پہ ہماری ملٹری ڈپلومیسی فیلڈ مارشل ریاض منیر کی اور ہماری ڈپلومیسی جو پرائم منسٹر کی, یہ ایک کمبینیشن کے ساتھ نکلی ہے. اور یہ دنیا کو پروو کر دیا کہ پاکستان ایک بہت رسپانسبل میچور نیوکلیر ملک ہے, اور ہماری فوج بیٹل ہارڈنڈ اور بہت ہی اسٹرانگ ہے. یہ دکھانے کے بعد پھر ہم نے بتایا کہ ناؤ وی آر پیس میکر. ہم آپ کے سامنے پاکستان نے 1971 میں چائنا اور امریکہ کو منوایا تھا. ہمارے پاس بہت ایکسپیرینس ہے, اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اور ابھی جو ٹرسٹ لیول ہے نا امریکہ کا اور ایران کا, وہ بہت ہے. اور ناٹ اونلی یہ, خلیجی ممالک کا بھی اس پہ ٹرسٹ ہے. اس کی وجہ سے ان کا کلیش بنا. اسرائیل کا پلان یہ تھا کہ وہ اسرائیل ایران کے اوپر اٹیک کرے گا, ایران ریٹیلیشن میں خلیجی ممالک پہ کرے گا, ایک سیکٹرین کلیش ہو جائے گا, دونوں یہ خلیجی ممالک آپس میں لڑیں گے, اپنی سیلف ڈسٹرکشن کریں گے, اور اس سے فائدہ کیا اٹھا گئے اسرائیل کے, اس کا گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہوگا, بڑے مزے سے وہ اپنا خواب پورا کرے. لیکن ایسا ہو نہیں سکا. بریگیڈیئر صاحب آپ نے درست فرمایا, بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایران امریکہ مذاکرات کی ہم بات کر رہے تھے. ابھی بریک پر جائیں گے.